ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل احترام میرے بھائی اور بزرگوں، سورۃ الحجرات میں اللہ تعالی نے اصلاح معاشرہ سے متعلق ہدایات دی ہیں، اور خاص طور پر سورۃ الحجرات کا جو دوسرا رکوع ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ اسباب ذکر کیے کہ جن اسباب کی وجہ سے آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں اور معاشرہ بگڑ جاتا ہے، ان اسباب سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا، اور وہ 7 اسباب اللہ نے ذکر کیے، جن میں سے پہلا سبب گزشتہ جمعے کو بیان ہو چکا، لا يسخر قوم من قوم، کوئی ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائے، اس سے معاشرہ بگڑ جاتا ہے اور آپس میں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ اور دوسرا سبب فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے پر طعنے مت لگاؤ، عیب جوئی مت کرو، کسی پر الزام اور طعنہ مت لگاؤ، یہ بھی جھگڑے کا سبب ہے، اور اس سے معاشرہ بدامنی کا شکار ہو جاتا ہے، معاشرے کا امن ختم ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا، شرار عباد اللہ المشاؤون بالنمیمہ المفرقون بین الاحبہ الباغون البراء العنت، اللہ کے بندوں میں سے بدترین بندے کون ہیں؟ بدترین بندے کون ہیں؟ جن کے اندر یہ 3 باتیں پائی جائیں، المشاؤون بالنمیمہ، چغل خور بدترین بندے ہیں، ایک کی بات دوسرے کے پاس پہنچانے والے، اور
دوسری خصلت یہ ذکر کی المفرقون بین الاحبہ، دوستوں کو آپس میں لڑانے والے، رشتہ داروں کو آپس میں لڑانے والے بدترین بندے ہیں۔ اور تیسری خصلت ذکر کی البراؤون الباغون البراء العنت، بے عیب لوگوں پر عیب لگانے والے، طعنہ دینے والے۔ فرمایا یہ بدترین مخلوق ہے، چغلی کھانے والے، آپس میں لڑانے والے، دوستوں اور رشتہ داروں کو آپس میں لڑانے والے، طعنہ دینے والے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المؤمن بالطعان، طعنہ لگانے والا مسلمان نہیں، یہ مسلمانوں کی خصلت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن مرآت المؤمن، مسلمان، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے بمنزل آئینہ کے۔ اور آئینہ کیا کرتا ہے؟ آئینے میں چار باتیں ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آئینہ اس کو وہ عیب دکھاتا ہے جو اس کے اندر موجود ہے۔ اگر کوئی عیب اس کے اندر موجود نہیں، آئینہ وہ نہیں دکھاتا۔ اگر کسی کے چہرے پر داغ نہیں تو آئینہ یہ نہیں بتاتا کہ تمہارے چہرے پر داغ ہے، پہلی بات یہ ہے۔ اور دوسری بات، آئینہ کسی عیب کو بڑا چڑھا کر پیش نہیں کرتا۔ جتنا داغ ہوتا ہے چہرے پر آئینہ وہی بتاتا ہے، زیادہ نہیں بتاتا۔ اور تیسری بات آئینے میں یہ ہے کہ آئینہ کسی کا عیب بتاتا ہے خیر خواہی کے جذبے سے کہ یہ عیب دور کرو، چہرے پر داغ لگا ہوا ہے یہ دور کرو، خیر خواہی کے جذبے سے بتاتا ہے، شرمندہ کرنے کے لیے نہیں بتاتا۔ آئینہ کسی کو شرمندہ نہیں کرتا۔ اور چوتھی بات آئینہ میں یہ ہے کہ آئینہ کسی کے عیب اوروں کے سامنے بیان نہیں کرتا، دوسروں کے سامنے اس کے عیب بیان نہیں کرتا۔ اگر آئینہ چہرے کے سامنے ہو تو اس کو عیب دکھاتا ہے، اگر آئینہ چہرے سے اس کا رخ پھیر دیا جائے وہ اس کے عیب نہیں دکھاتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے بمنزل آئینہ کے ہے، آئینہ بنو۔ اگر کسی کے اندر عیب نہیں تو اس کو عیب مت دکھاؤ، پہلی بات ہو گئی۔ اس کے اندر عیب نہیں ہے تو مت کہو تمہارے اندر یہ عیب ہے۔ اور دوسری بات، اگر اس کے اندر عیب ہے تو بڑا چڑھا کر پیش مت کرو۔ اور تیسری بات، اگر اس کے اندر عیب ہے تم اس کو بتاتے ہو تو خیر خواہی کے جذبے سے بتاؤ۔ خیر خواہی کیا ہے؟ لوگوں کے سامنے نہ بتائے۔ خیر خواہی یہ ہے کہ اس کو اکیلے تنہائی میں بلا کر اپنے دل کو خالص کر دے کہ میں صرف اللہ کی رضا کے لیے اس کو بتاتا ہوں، اور پھر کہے کہ اے بھائی تیرے اندر یہ عیب ہے، اس کو دور کر دو۔ وہ برا بھی نہیں مانے گا، تنہائی میں اس کا عیب اس کو بتا دیا، وہ اپنے عیب کی اصلاح بھی کر دے گا، یہ خیر خواہی ہے۔ اور چوتھی بات، اس کا عیب لوگوں کے سامنے بتاتا نہ پھرے کہ فلاں آدمی کے اندر یہ عیب ہے۔ تو ہمیں ایک دوسرے کے لیے آئینہ بننا چاہیے۔ اگر ہم یہ کام نہ کریں، بلا وجہ کسی میں عیب نکالیں، عیب کو بڑا چڑھا کر پیش کریں اور عیب اس کے شرمندہ کرنے کے لیے بیان کریں اور عیب لوگوں کے سامنے بتاتے پھریں، تو ہم سے تو آئینہ بہتر ہے۔ پھر ہم انسان کس بات کے ہیں؟ ہم سے تو آئینہ بہتر ہوا۔ تو تنہائی میں کسی کا عیب بتانا
اس کی اصلاح کے لیے۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما یہ دونوں ایک جگہ پر تھے۔ ایک بوڑھے شخص نے وضو کیا اور وضو میں غلطی کی، غلط وضو کیا۔ اب ان دونوں نے اس کے عیب کی اصلاح کیسے کی؟ یہ غلط وضو کر رہا ہے، اگر اسے کہتے تم وضو غلط کرتے ہو، غصے میں آ جاتا، تم دونوں بچے ہو، کل کے بچے، اور مجھے سکھاتے ہو۔ کہنے لگے چاچا جان ہم ذرا چھوٹے ہیں، آپ تجربہ کار ہیں، آپ بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، آپ نے بہت کچھ سیکھا، میں آپ کے سامنے وضو کرتا ہوں، مجھے بتاؤ میرے وضو میں اگر کوئی کمی اور خامی ہے تو مجھے بتا دو۔ اب انہوں نے وضو کیا اور وضو میں کوئی خامی نہیں تھی، صحیح وضو کیا۔ وہ بوڑھے بزرگ سمجھ گئے کہ غلطی تو میں نے کی، یہ صحیح وضو کر رہے ہیں۔ شاہ عبد القادر رائے پوری رحمہ اللہ بڑے ولی گزرے ہیں، بزرگ گزرے ہیں، ابھی قریب زمانے میں گزرے ہیں۔ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے مسجد میں، اور اس نے شلوار ٹخنوں پہ لٹکائی ہے۔ شلوار سے ٹخنوں کو چھپا دینا مکروہ ہے۔ اللہ قیامت کے دن اس کے طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا اگر مرد ایسا کرے۔ زمانہ الٹا ہوا، مرد اب تبدیلی آ گئی، مرد ٹخنوں پر شلوار لٹکا کر اس کو چھپاتے ہیں اور عورتیں ٹخنے کھلے رکھتی ہیں۔ یہ تبدیلی ہمیں نظر آئی۔ تو ٹخنے چھپا کر نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز کے بعد اس کو اپنے کمرے میں بلایا اور اس سے کہا بیٹے میری بینائی ذرا کمزور ہو چکی ہے اور کبھی دھیان نہیں رہتا، اور میں کبھی نماز پڑھتا ہوں میرے ٹخنے چھپے ہوئے ہوتے ہیں، شلوار نیچے لٹک جاتی ہے، اب تم بتاؤ کہ میرے ٹخنے چھپے ہوئے تو نہیں ہیں، ذرا بتاؤ میرے ٹخنے چھپے ہوئے تو نہیں۔ وہ نوجوان سمجھ گیا، اپنی غلطی کا اقرار کیا کہ یہ غلطی تو مجھ سے ہوئی، میں نے ٹخنے چھپائے ہیں، آئینہ کی طرح کام کرو۔ آج ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم یا تو لوگوں کے اندر وہ عیب بیان کرتے ہیں جو ان میں نہیں ہے، اور اگر وہ عیب ہے ان میں تو اس کو بڑا چڑھا کر بیان کرتے ہیں، اور پھر لوگوں کے سامنے اس کا عیب بیان کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی کہے کہ اس کی غیر موجودگی میں یہ عیب اس کا مت بیان کرو، غیبت ہے، تو آگے سے ہم دھڑلے سے کہتے ہیں کہ میں تو سچ کہتا ہوں، میں اس کے منہ پہ کہہ دوں گا، میں اس کے منہ پہ کہہ دوں گا۔ اگر تیرے اندر اتنی جرت ہے، 30 ماہ خان بنا پھرتا ہے اور اس کے منہ پہ کہہ سکتا ہے، تو اس کی غیر موجودگی میں کیوں کہتا ہے؟ یہ تو تیری بزدلی کی علامت ہے، اس کے غیر موجودگی میں کیوں کہتا ہے؟ تو ایک دوسرے پر تانے لگانا، عیب جوئی کرنا، یہ آپس میں جھگڑوں کا سبب ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کو تانے مت دو۔ اور یہاں ایک بات عجیب ہے، اللہ نے فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اس کا لفظی معنی ہے اپنی جانوں کو تانے مت دو، اپنے آپ کو تانے مت دو۔ حالانکہ تانے لوگ دیتے ہیں دوسروں کو، عیب نکالتے ہیں دوسروں کے، اور اللہ نے فرمایا اپنے عیب مت نکالو۔ اللہ تعالی کا کلام قرآن مجید جامع کلام ہے، اور اس میں ایک ایک لفظ کے اندر، ایک ایک کلمے کے اندر حکمت اور بصیرت، حکمت کی موتیاں ہوتی ہیں اور سمندر ہوتے ہیں حکمتوں کے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ایک آدمی دوسرے پر تانا لگاتا ہے، تم جھوٹے ہو، تم دھوکے باز ہو، تم خائن ہو، تم اندھے ہو، تم لنگڑے ہو، جب تانے لگاتا ہے وہ اس پر تانا لگاتا ہے،
تو گویا کہ اس نے اپنے آپ پر تانا لگا دیا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اپنی جانوں پر تانے مت لگاؤ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو کوئی شخص اپنے بھائی کو لوگوں کے سامنے رسوا نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کا بھائی رسوا ہو جائے یہ خود رسوا ہو جائے گا۔ جب اپنے نسبی بھائی کے عیب لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے تو دوسرا مسلمان تمہارا بھائی ہے، اس کے عیب لوگوں کے سامنے کیوں بیان کرتے ہو؟ یہ ایسا ہے جیسے اپنی جانوں پر تانے لگاتے ہو۔ اور تیسری بات اس میں یہ ہے، حکمت کی بات، تیسری حکمت کہ جتنے مسلمان ہیں وہ سب ایک برادری کے ہیں، تو ایک شخص پر تانا لگانا یہ بڑا گناہ ہے، اور پوری برادری پر تانا لگانا یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یہ جتنے یہود ہیں، نصارہ ہیں، قادیانی ہیں، مجوس ہیں، جتنے کافر ہیں، یہ سارے مسلمانوں کو ایک سمجھتے ہیں، یہ مسلمانوں کو ایک سمجھتے ہیں، ملت واحدہ سمجھتے ہیں۔ لیکن اگر ہم مسلمانوں کے عیب بیان کرنے شروع کر دیں، فلانے میں یہ عیب ہے، فلانے میں یہ عیب ہے، وہ کافر کیا کہیں گے؟ وہ تو کہیں گے سارے مسلمان ایسے ہی ہیں۔ تو یہ ایسا گناہ ہے، خطرناک گناہ، کہ جو جھگڑوں کا اور معاشرے کی خرابی کا سبب بنتا ہے۔ اور لوگ دوسروں کو کیوں تانا دیتے ہیں؟ اپنے اندر کے عیب بھول جاتے ہیں تو دوسروں کے عیب بیان کرتے ہیں۔ اگر اپنے اندر کے عیب یاد ہو تو کوئی دوسرے کا عیب بیان نہیں کرے گا۔ یہ عیب جتنے ہیں یہ روحانی بیماریاں ہیں، یہ جتنے عیب ہیں یہ روحانی بیماریاں ہیں۔ اور ایک جسمانی بیماری ہوتی ہے، اگر ایک آدمی کو پیٹ کی بیماری ہو وہ دوسرے کے سر درد کو کچھ بھی نہیں سمجھتا۔ اگر ایک آدمی کے پیٹ میں درد ہو تو دوسرے کے سر درد کو کچھ نہیں سمجھتا۔ اگر ایک آدمی کا سر چکرا رہا ہے، اس کے اندر بیماری ہے، وہ دوسرے کے ٹانگ میں درد کو کچھ نہیں سمجھتا، اس لیے کہ اپنی بیماری کی طرف نظر ہے۔ تو جیسے جسمانی بیماریوں میں انسان اپنی بیماری کا سوچتا ہے اور اسی کے طرف نظر ہوتی ہے، دوسروں کی بیماری بھول جاتا ہے۔ ہسپتال میں آپ جائیں، ہر مریض کہے گا میں بیمار ہوں، دوسروں کی بیماری کسی کو یاد نہیں ہوگی۔ تو بالکل اسی طرح روحانی بیماریاں ہیں۔ اگر ایک آدمی کے اپنے عیبوں پر نظر ہو، جب ایک آدمی دوسرے کے عیب نکالتا ہے، ایک انگلی اس کے طرف ہوتی ہے اور باقی 3 انگلیاں اور 4 انگلیاں اپنے طرف ہوتی ہیں۔ جب اپنے عیب کسی کو یاد ہو اور اس کے سامنے ہو، وہ کبھی دوسروں کے عیب بیان نہیں کرتا۔ اس لیے فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے پر عیب مت لگاؤ، طعنہ زنی مت کرو، اگر تم چاہتے ہو کہ اصلاح معاشرہ ہو جائے اور آپس کے جھگڑے مٹ جائیں۔ اور یہ بیماری مردوں میں بھی ہوتی ہے، مردوں کی نسبت سے عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے۔ تو دوسرا سبب جو جھگڑوں کا سبب ہے، جو معاشرہ بگاڑنے کا سبب ہے، وہ ایک دوسرے پر طعنہ لگانا، عیب جوئی کرنا۔ اور تیسرا سبب جو اللہ نے بتایا اس آیت میں، اس ایک آیت میں 3 اسباب ہیں۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو غلط نام سے مت پکارو، غلط نام سے مت پکارو۔ اس کے 2 مطلب ہیں۔ ایک مطلب اس کا یہ ہے، اگر کوئی فطری طور پر یا بیماری کی وجہ سے اس کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی، اس کو کانا مت کہو، اس کو پکارتے ہوئے بھی کانا مت کہو، لوگوں کے سامنے اس کی بات کر کے یوں مت کہو کانے نے ایسا کہا۔ یہ میرا حکم نہیں ہے کہ تم ایسا مت کرو، اللہ کا حکم ہے۔ لا تلمزوا لا تنابزوا بالالقاب، برے ناموں سے مت پکارو۔ اگر ایک آدمی لنگڑا ہے
تو برے نام سے پکارنے کی اس میں کئی صورتیں ہیں. کانا ہے، لنگڑا ہے، برے نام سے پکارنے کی ایک صورت تو یہی ہے زبان سے کہہ دے فلاں لنگڑا. اس لنگڑے نے یوں بات کی، فلاں لنگڑے نے یوں بات کی، فلاں کانے نے یوں بات کی. زبان سے برے نام سے پکارنے کی صورت یہ ہے. اور دوسری صورت یہ ہے اشارے سے برے نام سے پکارے. اشارے سے ایک آنکھ پہ ہاتھ رکھ دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کے سامنے یہ کہہ دیا حسبک من صفیۃ کذا و کذا، ہاتھ کے اشارے سے یہ صفیہ چھوٹے قد کی ہے، دوسرے ام المومنین ہے، یہ چھوٹے قد کی ہے. یہ ہے تنابز بالالقاب، برے نام سے پکارنا. یہ ٹھگنی کہتے ہیں، یہ ٹھگنی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ تو نے جو بات کہی یہ اللہ کے نزدیک اتنی ناپسندیدہ، اتنی کڑوی ہے، اگر ساری دنیا کے دریاؤں میں، میٹھے دریاؤں میں یہ بات ملا دی جائے تو سارے دریا کڑوے ہو جائیں گے. آج یہ بیماری بھی عام مسلمانوں میں پائی جاتی ہے، برے ناموں سے پکارنا. اگر اس کے اندر جسمانی کوئی بیماری ہے، بیماری اللہ نے پیدا کی، وہ اللہ ہر ایک کے اندر یہ بیماری پیدا کر سکتا ہے، اس لیے اس کو برے نام سے مت پکارو. اور اس کی دوسری صورت یہ ہے برے نام سے پکارنا. ایک آدمی پہلے دین سے دور تھا، دین سے دور تھا اور گناہوں کا ارتکاب کرتا تھا، اس نے توبہ کر لی، اب دین کی طرف آیا، توبہ کی اس نے، اس کی پرانی حالت یاد کر کے اس کو مت پکارو. تو وہی ہے جس نے جو چوری کرتا تھا، اس کو چور مت کہو، اس نے توبہ کر لی. اس نے زنا کیا تو یوں مت کہو تو وہ ہے جو زنا کرتا تھا، اس نے توبہ کر لی. جو جس گناہ سے توبہ کر لے اس کے بعد اس گناہ کی نسبت سے اس کو ایسا نام دینا کہ وہ گناہ یاد آ جائے، اس سے اللہ نے منع فرمایا. اور حدیث میں اس کے لیے سخت وعید ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو کسی مسلمان کو ایسے گناہ کا طعنہ دے کہ اس نے اس گناہ سے توبہ کر لی اور اس کو ابھی طعنہ دے، تو یہ طعنہ دینے والا اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک یہ اس گناہ میں مبتلا نہ ہو. اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک اس گناہ میں مبتلا نہ ہو. اپنے آپ کو سمجھتا ہے بڑا دیندار اور دوسروں کو گناہوں پہ طعنے دیتا ہے، حالانکہ اس گناہ سے اس نے توبہ کر. اللہ کے نبی تو فرماتے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو کسی گناہ سے توبہ کر لے وہ ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. توبہ کرنے کے بعد اللہ وہ گناہ اس کے نامے اعمال سے مٹا دیتا ہے، لکھنے والے فرشتوں کو بھلا دیتا ہے، جس زمین پہ گناہ کیا اس زمین کو بھلا دیتا ہے، وہ گناہ اللہ مٹا دیتا ہے. تو تم کون ہوتے ہو؟ تم اس پرانے گناہ پر اس کو طعنہ دیتے ہو اور اس نام سے اس کو پکارتے ہو. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. اس آیت میں اللہ نے جو تین اسباب ذکر کیے، دوسرے کا مذاق اڑانا، دوسرے کو طعنہ دینا، دوسرے کو برے نام سے پکارنا، اس سے معاشرہ بگڑ جاتا ہے، اس سے آپس میں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. اللہ نے فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. ایک مسلمان کے لیے یہ نام بہت برا ہے کہ اس کو فاسق کہا جائے. مطلب یہ ہے کہ ان تین کاموں میں سے کوئی کام کرنے والا فاسق ہے. دوسرے کا مذاق اڑانے والا فاسق ہے، دوسروں پر دوسروں کو طعنہ دینے والا فاسق ہے،
اور دوسروں کو برے نام سے پکارنے والا فاسق ہے. یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن یہ ہے فاسق. فرمایا مسلمان کے لیے فاسق نام برا نام ہے، اس سے بچنا چاہیے. اور پھر بھی آگے اللہ نے مزید وعید بیان فرمائی، دھمکی دے دی. وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اگر یہ چھوڑتے نہیں، مذاق اڑانا نہیں چھوڑتے، تانے دینا نہیں چھوڑتے، برے نام سے پکارنا نہیں چھوڑتے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ ظالم ہیں. اور ظالم کی ایک سزا وہ ہے جو قیامت کے دن اللہ عطا فرمائیں گے، اللہ دیں گے اس کو. اور ایک سزا ظالم کی دنیا میں اس کو مل جاتی ہے. ہم سمجھتے ہیں ظالم وہی ہے جس نے کسی کو تھپڑ مارا، ظالم صرف وہ ہے جس نے کسی کو قتل کیا. یہ بھی ظالم ہے جو دوسروں کا مذاق اڑاتے، اس کو بھی اللہ نے ظالم کہا. جو تانا دیتا ہے اس کو بھی اللہ نے ظالم کہا. جو برے نام سے پکارتا ہے اس کو بھی اللہ نے ظالم کہا. تو اس ایک آیت میں وہ 3 اسباب بیان ہوئے جن سے آپس میں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. اور آگے اگلی آیات میں 4 مزید اسباب ہیں جن سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، معاشرہ بگڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان اسباب سے منع فرمایا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد